آپ سب کے سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کل ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو آصف کے ساتھ اس دن بات ہوئی اس میں ایک چیز اور ایسی ہے جو ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں چونکہ وہ تازہ تازہ وقوع پذیر ہوئی ہے، اس لیے اس کو اسی وقت ہی کرنا ہمیں، وہ میرا خیال ہے ڈسکس کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب ہم صبح تقریباً 4:15 بجے حضرت پیر رحمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک سے واپس آئے تو آصف نے مجھے کہا کہ مجھے فیل ہوتا ہے اس طرح سے کہ حضرت رحمت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جلالی بزرگ ہیں۔ اب میرا تجربہ جو تھا وہ بالکل اس سے مختلف تھا کہ میں نے انہیں جمالی پایا، میرے ساتھ ان کا سلوک جمالی تھا یا جو بھی تھا، بہرحال میرے ذہن میں اگرچہ وہ کسی بھی بات کو ٹوکنے میں، اگر کوئی بات انہیں مناسب نہیں لگ رہی تو اس کو ٹوکنے میں، جس طرح میں نے آپ کو کل وہ خواب سنایا یا والا کہ اس کو انہوں نے خواب میں آ کے فرمایا کہ تم نے اس کو بتایا کہا ہے کہ وہاں تلمبا نہیں جانا، تو یہ اب اچھا خاصا جلالی اور غصے والا جملہ ہے۔ تو انہوں نے آگے جواباً یا نے کہا کہ جی نہیں میں نے نہیں کہا۔ تو آگے انہوں نے جو کہا میرے لیے کہ اس کو بتا دینا کہ وہ دن بھول گیا جس وقت وہ میرے مزار پہ بیٹھ کے رویا کرتا تھا۔ اب یہ جو ہے یہ واقعی جلالی جملے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں جو بات کرنے کا طریقہ، وہ بات جو کہ انہیں ناگوار گزری ہوئی ہے اس کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ مجھے اندازہ ہو۔ تو اس کو جلالی بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اوورآل جو ان کا مزاج ہے وہ الحمدللہ بڑا جمالی ہے۔ تو مجھے چونکہ وہ تجربہ تھا اس لیے میں اس سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں بلایا ہے، میں تو اندر بیٹھا ہوا تھا، تو پھر میں نے اس کو بھی بلایا اور عتیق جو بچہ میرے ساتھ تھا اس کو پہلے بلوایا، پھر اس کے ذریعے اس کو بھی بلوایا، دونوں کے دونوں میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو اس نے بتایا نہیں، میں رات کو جس وقت آیا ہوں میں تو اس وقت تک سو گیا تھا، تو یہ میرے سوئے ہوئے میلسی سے وہاں تلمبا پہنچے، تو اس نے جا کے روزہ پاک پہ حاضری دی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت جب میں گیا ہوں تو اس نے بتایا کہ وہ رات کے موقع پہ جب صبح میں گیا ہوں تو صبح تو مجھے بہت اچھا لگا، اور انہوں نے تو میں اس بات پہ پہنچ گیا کہ انہوں نے آصف کو جو جلالی اپنا وہ مزاج دکھایا اس کی وجہ کیا تھی۔ طریقت میں جتنے پروٹوکول ہیں شاید اتنے فوج میں بھی نہیں ہیں۔ میں اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نوشہرہ جو پشاور کے ساتھ ایک بڑا شہر ہے، وہاں پہ دریائے کابل کے دوسرے کنارے پہ، شمال والے کنارے پہ ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے پیر سباگ۔ وہاں پہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کا اسم گرامی تھا مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے تلاش تلوش میں کہیں سے پتہ چلا تو میں ان کے پاس گیا، میری طبیعت ان کے ساتھ لگ گئی، میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے رات وہاں پہ روک لیا، تو رات رہا۔ صبح جب میں حاضر ہوا تو جو بھی بات چیت ہوئی مجھے کہنے لگ، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے قلب پہ، لطیفہ قلب پہ انگلی رکھ کے سبق دیں۔ نقشبندیوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب لطائف کا سبق دیتے ہیں تو لطیفہ قلب کی جگہ پہ انگلی رکھ کے جو میل سالک ہوتے ہیں انہیں سبق دیتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یہ سبق دے رہے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے بھی سبق دیں اور انگلی رکھیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو میں نے کہا جی میں ضرورت کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے۔ کہنے لگے ہم نے بولا ہے نا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بھی آگے سے ضد کی، میں نے کہا جی کہ آپ نے انگلی رکھنی ہے پھر میں یہاں سے اٹھوں گا، ورنہ میں نے نہیں اٹھنا۔ اب جو انہوں نے جملہ بولا، ذرا وہ دیکھیے کہ پروٹوکول کی حد کیا ہے طریقت میں۔ وہ بزرگ تھے، 75 سے ان کی ایج زیادہ تھی، اور میری عمر اس وقت غالباً 41 یا 42 تھی، تو میں جوان تھا، وہ بہت بزرگ تھے عمر میں۔
مجھے فرمانے لگے اس جگہ تمہارے مرشد نے انگلی رکھی ہے، میں یہاں پہ انگلی رکھوں تو یہ ان کی بے ادبی ہے۔ آپ سارے کے سارے میرے سامعین، آپ یقین جانیے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا ادب اور لحاظ، فوج میں تو اتنا ادب اور لحاظ سینئر کے لیے نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا لحاظ ایک دوسرے کا یہ لوگ کرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں تشریف لائے تو یہ بابا صاحب کا دور تھا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا۔ تو حضرت بابا صاحب نے اپنا ایک مرید بھیجا اور اس کو یہ ہدایت کر کے بھیجی کہ تم بہاؤالدین ذکریہ کے پاس جاؤ اور اس کے پاس بھرا ہوا پیالہ لے کے جاؤ۔ جب وہ پیالہ لے کے گئے تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں گلاب کا ایک پھول ہلکا پھلکا سا اس دودھ کے اوپر رکھا تو وہ تیرنے لگ گیا۔ فرمایا کہ یہ جا کے بابا صاحب کو دے دو۔ وہ جناب اس نے بابا صاحب کو بتایا کہ جی میں وہاں سے بھرا ہوا پیالہ لے کے گیا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ اس نے میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس نے کہا جی کہ مجھے سوال کی بھی سمجھ نہیں آئی اور مجھے جواب کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بھرا ہوا پیالہ بھیجا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے میں ہم آلریڈی سیچوریشن پہ ہیں، یہاں پہ کسی اور صوفی بزرگ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پھول تیرا کے بتایا کہ میں کسی کو نہیں چھیڑتا، میں اس دودھ کے اوپر جو بزرگوں کا ہے اس کے اوپر تیرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں میرے سوال کا جواب مل گیا۔ تو یہ بڑا ہی نازک اور انتہائی پروٹوکول کے ساتھ پر سلسلہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اصل میں مجھے اب بات سمجھ آئی ہے کہ تم رات کو گئے ہو جبکہ میں یہاں پہ تھا، اب تمہاری بیعت میرے ساتھ ہے، اب یہاں آنے کے بعد تمہارا ارادہ ختم ہو گیا، جب ہم مل گئے تو تمہارا ارادہ ختم ہو گیا، ابھی تمہیں میرے ساتھ وہاں جانا چاہیے تھا، آپ اکیلے گئے ہو جس وجہ سے انہوں نے اس وقت ڈانٹا ہے، یا آپ کو فیل ہوا کہ انہوں نے وہ جلالی قسم کا اظہار کیا۔ جس وقت میرے ساتھ گئے اس وقت آپ خود کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ ان کا جو مزاج تھا بہت اچھا تھا۔ سو یہ ایک بات ایسی شیئر کرنے والی تھی، مجھے تو اپنی مثال اس لیے دینی پڑی کہ یہ واقعہ ابھی ابھی ہمارا پیش آیا، تیسرا دن ہے غالباً اس بات کو۔ جس وقت بھی آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ آپ کے جو مرشد ہیں وہ آگے ہیں، آپ اکیلے بھی ہیں۔ تو جب میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں اور پھر آج دہرانے لگا ہوں کہ جب آپ کسی بھی مزار پہ جائیں تو وہاں پہ صاحب مزار کا تصور نہ کریں، خاص طور پہ جو بگنرز ہیں اور جو میڈوکرز ہیں، وہ بالکل ان کا تصور نہ کریں۔ اس مزار پہ جا کے سب سے پہلے فاتحہ خوانی کریں، صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کرنے کے بعد جب آپ نے مراقب ہونا ہے تو مراقبہ اپنے مرشد کا تصور کریں۔ آگے مرشد کا جو بھی ہے وہ قبر سے فیض لے کے آپ کو دیتے ہیں، براہ راست دیتے ہیں، جو بھی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے جو مراقبہ کرنا ہے وہ اپنے مرشد کا تصور کرنا۔ جو لوگ منتہی ہیں، جو لوگ متوسط درجے سے میڈیوکر سے اوپر نکل چکے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ درست ہے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ اگر صاحب مزار کے ساتھ براہ راست ان کی توجہ کرنا چاہیں تو ان کی توجہ لے سکتے ہیں، ادروائز اپنے مرشد کا ہی تصور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی صاحب کسی بھی جگہ پہ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں تو ان کے آداب میں یہی چیز شامل ہے۔ ادروائز بعض اوقات اگر بگنر یا میڈیوکر ان کا تصور کریں تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک واقعہ سنایا، اس واقعے پہ تمام کے تمام احباب جتنے بھی اس وقت کلاس میں شامل ہیں ان سے اگر وہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو یو پیپل آر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ آصف تھوڑا سا مائک کے نزدیک ہو اور اپنے آواز بھی تھوڑی ساری آپ نے زیادہ کرنی ہے اس کے ساتھ ہمیں تاکہ ساروں تک آواز پہنچے۔ جی سر جیسے تو آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہم نے اگر کوئی حاضری دینی ہے تو سب سے پہلے مرشد کا جو ہے تصور کرنا ہے،
اس کے بعد جو ہے اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جیسے بھی جو صورتحال. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم جب مراقبہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو کوشچن آنسر ہے یا کوئی بات چیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر صاحب مزار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ تو کیا ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہم کوئی اپنی مراد یا دل کی بات بھی شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ؟ جو پہلا سوال ہے اس کا آخری حصہ مجھے نہیں سمجھ آیا. سر آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جیسے ہم صاحب مزار کے پاس حاضری دیتے ہیں تو اپنے مرشد کا تصور کرنا ضروری ہے. تو اگر ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو جو صاحب مزار ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا گفت و شنید کرنی چاہیے، کیا سوالات کرنے چاہیے؟ اگر صاحب مزار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو کیا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ اور اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش ہے یا مراد ہے تو کیا وہ بھی ہمیں شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اوکے. اس میں یہ ہے کہ جو بگنرز اور میڈیوکرز ہیں انہیں اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے بالکل اس کیفیت میں ہو جانا چاہیے. وہاں سے جو آئے اس کو وصول کر لیں، اور اگر اتنی قابلیت ہے یا مرشد نے اس جگہ تک پہنچایا ہوا ہے کہ آپ مراقبے میں ان سے فیض لے سکیں تو ان سے آپ فیض لیں، لیکن اپنے مرشد کی طرف توجہ کر کے. جو لوگ میڈیوکر سے اوپر نکل چکے ہوئے ہیں جن کو ہم منتہی کہتے ہیں، وہ لوگ اگر صاحب مزار کے ساتھ براہ راست فیض لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے کہ وہ بھی اپنے مرشد کے ذریعے فیض لیں. البتہ انہیں ایک چیز کی سہولت ہے، وہ سہولت یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے حقیقت موسوی کا فیض لینا، میں حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کا مزار مبارک لاہور میں ہے میانی صاحب میں ان کے پاس حاضر ہوں. اب مجھے حقیقت موسوی کا فیض لینا ہے. اگر میں منتہی ہوں تو مجھے یہ سہولت ہے کہ میں براہ راست بھی ان سے حقیقت موسوی کا فیض لے سکتا ہوں، اور اس میں بھی مناسب یہ ہے کہ میں حقیقت موسوی کا فیض ان کے ذریعے اپنے مرشد تک کروں اور اپنے مرشد کے سینے سے لوں. اس میں مجھے بہت سارے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صاحب مزار ہیں ان میں نفس نہیں ہے. جو میرے مرشد ہیں ان میں اس وقت نفس نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے تربیت لی ہوئی ہے. اس لیے ہم دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے مزاج آشنا اور مزاج شناسا ہیں. اس لیے ان کے ذریعے آنے والا جو نور ہے وہ میرے اوپر جو اثر کرے گا وہ براہ راست آنے والے سے زیادہ اثر رکھتا ہے، وہ میرے اوپر زیادہ مؤثر ہے. اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم جس وقت بھی اس طرح کا مراقبہ کریں تو اپنے مرشد کے ذریعے وہ فیض لیں. جو بگنر ہے اور جو میڈیوکر ہے اس کو تو ان اینی کیس براہ راست وہ فیض نہیں لینا چاہیے. فرض کیجئے ایک بگنر ہے، اس نے 5 لطائف طے کر لیے ہوئے ہیں، وہ اس وقت لطیفہ اخفا پہ ہے. اب وہ لطیفہ اخفا کا نور لینا چاہتا ہے، وہ لطیفہ نور کا فیض لے سکتا ہے، لیکن اس کو ان اینی کیس اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اور آپشن نہیں ہے. وہ صرف اپنے مرشد کے ذریعے وہاں سے فیض لے. تو یہ اس میں اب دوسری بات رہے گی کہ وہ ان کے ساتھ کیا بات چیت کرے. یہ جو بات چیت کرنا ہے نا یہ منتہی پہ ہے. میڈیوکر اور جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ بات چیت اور گفت و شنید کے آداب اور وہ ساری کی ساری چیزیں بہت دور ہیں. بلکہ میں وہ جملہ ایک بڑا مشہور ہے، ہنوز دلی دور است، ان کے لیے ابھی دلی بہت دور ہے. تو جو منتہی ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں. اور اس گفت و شنید پہ جانے سے بھی پہلے جو میں نے پہلے کل عرض کیا تھا کہ اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ پہلے مختلف لوگوں پہ ان کی قبور پہ یہ کر لینا چاہیے کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کیا وہ گفتگو ٹھیک بھی ہے یا وہم ہے. جب تک یہ نہ کنفرم نہ ہو جائے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 70% 80% تک درست ہے، اس وقت تک بڑے جو مزارات ہیں جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے یا حضرت میاں میر ہو گئے
یا حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ ابو المعلی وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کے حضرات ہیں، ان کے ساتھ گفت و شنید میں بعض اوقات پرابلم ہو سکتا ہے۔ جو لوگ منتہی ہو گئے ان کے لیے بالکل اصول الگ ہیں، وہ جا کے ان کے ساتھ اپنی بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ اپنی کوئی مراد ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مراد ڈسکس کر سکتے ہیں، میں بیمار ہو جاؤں تو اپنے ڈاکٹر سے اپنی شفا کے مراد ڈسکس کرتا ہوں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کوئی چیز ہے، آپ بالکل ڈسکس کریں ان کے ساتھ، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ مراد پوری کس نے کرنی ہے؟ وہ مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے، وہ اور کسی نے پوری نہیں کرنی۔ وہ آپ ان کے ساتھ اپنی بات ڈسکس کریں۔ آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں وہ دوائی دیتا ہے، وہ دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ جو بندہ ڈاکٹر کے ساتھ شفا کی امید رکھتا ہے وہ غلط ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، لیکن جو اس ڈسکشن کے بعد وہاں سے وہ مراد پوری ہونے کا سوال ہے، وہ کہاں سے پوری ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوری ہونی ہے، اور کسی بندے سے پوری نہیں ہونی۔ میرا خیال ہے میں نے تفصیل سے جواب دے دیا۔ اگر اس میں کوئی اشکال ہو تو یو آر اگین ویلکم۔ جی سر، کافی کلیئر ہو گیا۔ مزید سے میرا ایک دو کوشچن ہے اگر اجازت ہو تو۔ جی جی اجازت ہے۔ سر ایک تو آپ نے جو مراقبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا، اس کے مزید جو ہیں کوئی آداب وغیرہ جو ہیں وہ کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ اور دوسرا سر، جو جس واقعے نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے، وہ شک صدر کا جو واقعہ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ غالباً میرے خیال میں شک صدر کا واقعہ ہوا ہے۔ مطلب نشر کا صدرہ میں بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور جو ایک دو واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ دل کی 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں، تو کیا یہ بھی اسی طرف اشارہ جا رہا ہے، یا آپ اس واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور تیسرا سر کائنڈلی وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم علی بخش کا واقعہ ہے، وہ ہم سر دوبارہ سننا چاہیں گے آپ سے۔ جو شک صدر ہے اس کو ہم انشاءاللہ پھر کسی وقت پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تفصیل مانگتا ہے، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ پورا ایک اپنے اندر غالباً پورا ایک لیکچر رکھتا ہے، تو اس کو ہم آگے پہ پینڈ کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال تھا آپ کا وہ تھا مراقبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا سوال کیا تھا ایکچولی؟ آداب کے آداب سر۔ ہاں آداب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے جو آداب ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ مراقبے میں بھی ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس آسمان، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے جتنے آداب اس بارگاہ کے، اتنے کسی اور بارگاہ کے آداب ہیں ہی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتوں کا سردار جس جگہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، آتے ہوئے اجازت لے کے کھڑا ہوتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں الطاف محمود کی کیا حیثیت ہوتی ہوگی۔ میں ایک دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو میں نے وہاں کے آداب دیکھے اور سنے۔ میں جب 2000 میں اگست میں پہلی دفعہ عمرے پہ گیا، اللہ اکبر، تو پنڈی میں ایک بزرگ تھے چشتیہ سلسلے کے، ان کا اس میں گرامی تھا وسیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میں ان کے پاس، وہ ہر سال کو 5-6 دفعہ عمرے پہ جایا کرتے تھے، میں پہلی دفعہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے کچھ بریف کر دیں۔ انہوں نے کافی ساری باتیں بتائیں جو میں نے اپنی ڈائری میں ساری لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے اس موقع محل کے مناسبت سے ایک واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ وسیم شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، جو کہ مدینہ منورہ میں کام کرتے ہیں، اور انہیں 32 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں، اور اکثر حرم شریف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں
آخری مطلب وہاں سے وداعی زیارت کر کے نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور گنبد خضرا دیکھنا شروع ہو گیا کہ الوداعی نظر اس پہ ڈال لوں، اللہ جانے دوبارہ مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوں تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں پیچھے مڑا تو وہی ڈاکٹر صاحب تھے، اور ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں شاہ جی مدینہ منورہ میں اتنی اونچی نظریں؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں وداعی زیارت کے لیے نظر ادھر دیکھ رہا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی مجھے 32 سال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور 32 سال میں آج تک گنبد خضرا نہیں دیکھ سکا، ایسا نہ ہو کہ میری نظر اونچی ہو اور یہ بے ادبی میں لکھا جائے۔ آپ اور میں اس بات کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس جگہ کے آداب کا کوئی آدمی خیال تصور کر سکتا ہے؟ کم از کم الطاف محمود کی بساط سے یہ باہر ہے کہ میں وہاں کے آداب بیان کر سکوں، میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میں اپنے پورے ادب و آداب کے ساتھ وہاں پہ حاضر ہوں۔ سید عثمان علی شاہ صاحب وہ جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، پشاور کے تھے، تو بعد میں وہ وفاقی محتسب کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ اب جو وفاقی محتسب ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پروٹوکول میں برابر ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں، مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا، وہاں پہ باب بکی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہ شریف سے آپ زیارت کر کے باہر جنت البقیع کی طرف نکلتے ہیں، اس دروازے کا نام باب بکی ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ ایک بندہ انڈین یا پاکستانی شکل سے لگتا ہے، تو وہ آتا ہے دروازے میں، جو لوگ جوتے اتارتے ہیں وہ ان کے جوتے سیدھے کرتا ہے۔ کہتے ہیں 3 دن میں اس کو دیکھتا رہا، وہ دہلیز کراس کر کے اندر حرم شریف میں داخل نہیں ہوتا، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس بندے سے ملوں اور اس سے پوچھوں کہ تم اندر کیوں نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں ایک اپنے دوست سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ مجھے کہتا تم اس بندے کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا۔ کہتے ہیں آئے میں آپ کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں، اور ان سے آپ نے جو سوال پوچھنا ہے وہ بھی پوچھ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ چلا گیا، اس بندے سے میں نے کہا کہ میں 3 دن سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور جو شخص کو یہاں پہ جوتے اتارتا ہے آپ وہ سیدھے کرتے ہیں، لیکن آپ حرم شریف کی حدود میں اندر داخل نہیں ہوتے۔ میرے اتنا بات کرنا تھا کہ وہ شخص زارو کتار رونے لگ پڑا۔ بڑی دیر کے بعد اس کی ہچکی سنبھلی اور مجھے کہتا ہے شاہ جی اصل بات یہ ہے کہ میرا جسم اتنا غلیظ اتنا غلیظ اتنا غلیظ ہے کہ میں اس جسم کے ساتھ یہ دہلیز کراس کر ہی نہیں سکتا، اور میں پہلی دفعہ ادھر نہیں آیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ آ چکا ہوں، لیکن آج تک میں یہ دہلیز کراس نہیں کر سکا۔ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں یہاں سے اندر جاؤں۔ شاہ جی کہتے ہیں، اس جسٹس عثمان علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی رونا شروع ہو گیا۔ یعنی جس وقت ہم سنبھلے تو مجھے شاہ جی نے یہ بات بتائی کہ وہ بندہ کون تھا؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا۔ اب مجھے بتائیے وہاں کے آداب، میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، 2000 کی بات ہے، ابھی تو بہت رش ہوتا ہے۔ اس وقت تو ریاض الجنہ بھی خالی ہوتا تھا، بڑے آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بچوں اور میری پیاری بیٹیوں، میں وضو کے لیے باب بکی سے باہر آیا، وضو کر کے دوبارہ میں باب بکی سے اندر داخل ہوا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، روٹین، کوئی اتنا رش بھی نہیں تھا، تھوڑے سارے بندے تھے۔ اگلے دن مجھے ایک صاحب جو لاہور کے رہنے والے تھے، میرے واقف نہیں تھے، میں کہیں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے روکا اور اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے بتایا جی میرا نام مہتاب ہے اور میں 5 سال کے بعد آج مدینہ منورہ میں میری حاضری ہوئی ہے۔
تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں۔ میں نے کہا یہاں برا منانے والی بات ہی نہیں۔ کہنے لگے کل میں ادھر کھڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ باغ پہ بکی سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا بالکل، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں ادھر سے ہی داخل ہوتا ہوں، ذرا سنیے آداب کا خیال۔ مہتاب صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات، ویسے تو دروازے میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کسی قسم کا، لیکن یہ دروازہ وہ ہے جہاں مواجہ شریف سے لوگ زیارت کر کے باہر نکلتے ہیں، ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ آپ ادھر سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کا رخ ان کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ باہر نکلتے ہوئے کسی بندے سے آپ کا کندھا ٹکرا جائے اور وہ کندھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ ادھر آپ کا کندھا ان کے کندھے سے ٹکرا جائے، اور وہ کندھے کی تکلیف، وہ بندہ تو یہاں پہ کوئی بھی برا نہیں مناتا، یہ نہ ہو کہ کوئی فرشتہ یہ نوٹ کر لے، تو آپ ادھر سے باہر آیا کریں اور اندر داخل ہونے کے لیے کوئی اور دروازہ استعمال کیا کریں۔ مجھے بتائیں میرے سارے کیا وہاں کے آداب کا آداب کی کوئی حد ہے؟ یہی چیز جب مراقبے میں آپ وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں تو مراقبے میں بھی ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے مراقبے میں اگر کوئی اور صاحب وہاں پہ دائیں بائیں مراقبے میں مشغول ہوں، آپ کو پتہ چل جائے، مطلب مراقبے میں ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اس سے سبقت نہیں لینی، اس کو ٹائم دینا ہے، خود پیچھے رہنا۔ پھر وہاں پہ مراقبے میں فزیکلی باہر کی بات نہیں کر رہا، مراقبے میں دھما چوکڑی نہیں مچانی، اور بھی لوگ بہت سارے کامل لوگ وہاں بیٹھے یہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ دھما چوکڑی نہیں مچانی، وہاں پہ دروازے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنی، جالی کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ میں مراقبے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں دوبارہ یہ بار بار لفظ اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ آپ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فزیکلی چل نہیں رہے، آپ اندر جا نہیں رہے، اندر جانے کی کوشش نہیں کر رہے، جو آپ اپنے تصور اور تخیل میں کر رہے ہیں، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرے کو فوقیت دینی، آپ نے پیچھے رہنا۔ حصہ اگر آپ کا وہاں پہ موجود ہے تو آپ پیچھے ہوئے تو آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا۔ آخری بات اس معاملے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اور ڈاکٹر ماجد صاحب ہم وہاں عمرے کے لیے گئے، 2017 کی بات ہے، تو مدینہ منورہ میں مجھے ایک نوجوان نظر آیا۔ ایک تو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں نا، ایک حسین ہوتے ہیں، ایک اتنا حسین نوجوان کہ آپ کی نظر پڑے تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ دوسری نظر اس پہ نہ ڈالیں۔ 22-23 سال اس کی عمر ہوگی، بڑی خوبصورت اس کی داڑھی، یہ جو لمبا سرا چوغا پہنتے ہیں، یہ جس کو توپ بولتے ہیں ہمارے لوگ، تو وہ اس نے پہنا ہوا۔ میرا بڑا دل کہ میری اس سے گفتگو ہو، اور وہ اتنا تیز چلے کہ ایک جگہ پہ بیٹھا، تیز تیز اٹھے دوسری سائڈ پہ چلا جائے، پھر وہ بیٹھے کہیں تیز تیز دوسری سائڈ پہ چلا جائے، کہیں اس سے ملاقات کا موقع نہ ہے، اور میری وہ جو تھی شوق میرا وہ بڑھتا جا رہا۔ عشاء کی میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، عشاء کے فرضوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ میرے ساتھ آ کے اس نے سنتیں پڑھنے شروع کر دیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو ہی سلام پھیرے گا تو یہ اٹھ کے چلا جائے گا۔ میں نے خیر اپنی نماز مکمل کی، وہ ابھی اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا، وہ اٹھنے لگا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں نے، اب مجھے تو عربی نہیں آتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ محبت اور نفرت کی زبان دیواریں بھی سمجھتی ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے اس کے چہرے کے اوپر دائرہ بناتے ہوئے انگلی کا اس سے کہا کہ تمہارے چہرے پہ بہت نور ہے۔ غالباً اس کو نور کا جو لفظ تھا وہ سمجھ آ گیا۔ میرے تمام ساتھیوں، دوستوں، میرے اتنا لفظ بولنے کی دیر تھی، ود ان لیس دین اے سیکنڈ اس کے آنسو جو تھے
وہ اس کے خوبصورت لال رخساروں سے چلتے چلتے اس کے داڑھی میں پہنچنے شروع ہو گئے. روتے ہوئے بڑی بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ اس نے روضہ پاک کی طرف اشارہ کیا اور مجھے جواب کیا دیا. مجھے کہتا ہے یہ میرا نور نہیں ہے، یہ ان کا نور ہے. میں وہاں کے آداب کی کیا کیا آپ کو کہانی سنا. چلیں آخری بات ایک اور مجھے یاد آئی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. وہ وضو والی جو مسئلہ تھا، اس وقت آواز بند تھی تو ہمیں اس کی نہیں وہ نہیں ہم سن سکے. کون سی جی؟ جو آپ وضو، اچھا جو وضو کر کے آئے تھے، جو وضو کر کے آیا تھا. باب البکیش آپ داخل ہوئے نا وہ. جی جی ہاں جی، جی، وہ تو اس بات یہ تھی کہ میں وہ جو مہتاب صاحب تھے میں وضو کر کے آیا تو باب بکی سے اندر داخل ہوا، جہاں سے لوگ زیادہ تر باہر نکلتے، اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باہر آنے کا راستہ ہے، زیادہ تر لوگ ادھر سے باہر آ رہے ہیں. تو میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے کہیں مجھے دیکھ لیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جس وقت ادھر سے اندر جا رہے ہیں تو لوگ زیادہ تر باہر آ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا کندھا کسی دوسرے باہر آنے والے بندے کے کندھے سے ٹکرا جائے. کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آدمی کندھا ٹکرانے کا برا نہیں مناتا مدینہ منورہ میں، لیکن یہ نہ ہو کوئی دیکھتا ہوا فرشتہ یہ بات نوٹ کر لے کہ آپ کا کندھا، اور اس بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جی آپ کا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرایا، تو آپ ادھر سے باہر نکلیں اور دوسرے دروازے سے داخل ہو کے آئے. یہ اس نے مجھے ادب کی بات کی. حضور وہ ربائی جو ہے وہ اگر یاد ہو تو باب جبریل کے پہلو میں مجھے ذرا دھیرے سے. مجھے ابھی وہ بات آئی ہوئی ہے، مجھے پہلے وہ کرنے دیں. اچھا، میں پہلی دفعہ جب عمرے پہ گیا، ہم وہاں پہ کیا اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ میں حاضر ہوا. تو مکہ مکرمہ میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، بہت مصروفیت ہوتی ہے. آپ طواف کر رہے ہیں، آپ جناب تلبیہ بیان کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں، تو مطلب ادھر بہت بھاگ دوڑ اور مشقت کا کام. مدینہ منورہ میں کسی قسم کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا. اب میری تو طبیعت نچلے بیٹھنے والی ہے نہیں، میں نے سوچا کہ میں ادھر کوئی کام تلاش کروں. اگلے دن میں نے ایک کام تلاش کر لیا. جو لوگ ریاض الجنہ میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ ریاض الجنہ سے باہر اٹھتے نہیں ہیں. یہ میں اس وقت، آج کل تو ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے نا، آپ اپنا نام شام لکھواتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں، وہ ایپ بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا اور اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ جو بندے یہاں سے نہیں اٹھتے، اچھا آپ دیکھیں گے کہ جو ریاض الجنہ میں آب زمزم کے کولر بھی نہیں رکھے ہوئے تاکہ جگہ جو ہے وہ کھلی رہے. میں نے سوچا کہ وہاں سے جناب 2 گلاس پانی کے پکڑوں اور لوگوں کے بیچ میں چلتا جاؤں، جس کسی کو پانی کی ضرورت ہو وہ پانی پی لے. یہ میرا مضمون فیس بک پہ الطاف محمود ہاشمی، وہ آپ کھولیں گے تو اس میں کسی جگہ پہ لگا بھی ہوا مضمون، میں نے لکھا ہوا اس پہ. اب میں بیچ بیچ میں چلتا جا رہا ہوں، بیچ بیچ میں چلتا جا رہا ہوں. جس کسی کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے میرے گھٹنے پہ ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، میں اس کو پانی دیتا ہوں، وہ پانی پی لیتا ہے. جس نے تھوڑا پانی پیا اس کا بچا ہوا پانی میں خود پی لیتا ہوں. اب بیچ میں کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن میں اسی طرح پانی لے کے پھر رہا ہوں، میرے گھٹنے پہ کسی کا ہاتھ لگا، میں نے دیکھا تو ایک کالا حبشی، میلے سے اس کے کپڑے تھے، موٹے موٹے ہونٹ. تو جس طرح حبشی ہوتے ہیں وہ پتہ ہے ان کے بچے جب بچہ پیدا ہوتا ہے حبشیوں کا تو یہ گال کاٹ دیتے ہیں بلیڈ کے ساتھ. تو اس کے دونوں گالوں پہ 3 لائنیں وہ بلیڈ کے ساتھ کٹے ہوئے کی موجود تھیں. تو اس نے پانی دی، میرے سے پوچھا، میں نے اس کو پانی پکڑا دیا. اس نے پانی لیا اور 2 گھونٹ لے کے پانی مجھے واپس کر دیا. اب مجھے اپنی عادت کے مطابق وہ پانی اب میں نے پینا تھا جو بچا ہوا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا، میری جرت نہیں ہوئی، میری ہمت نہیں ہو سکی کہ میں وہ اس کا بچا ہوا پانی پیوں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسا امتحان ہے. میں ابھی اسی گو مگو میں ہوں کہ میں اس پانی کے ساتھ کیا کروں. تو مجھے اپنے مرشد نظر آئے، حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آئے. مجھے وہ کان میں ایک واقعہ سناتے ہیں. اصحاب صفا 3 ٹائم گزر گئے، کھانا کوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو. میں نے دوبارہ کہا تھوڑی دیر کے بعد.
फिर तीसरी दफा कहा तो आप उठे और मुझे लेके उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक उम्मुल मोमिनीन के घर में तशरीफ ले आए। वहां आके आपने तलाश किया कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन घर में कोई चीज नहीं थी। इतने में एक शख्स आया, उसने दूध का एक प्याला पेश किया। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं ये प्याला अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करूंगा। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़िक़ुन अलैहि हदीस है। मैं जब उनको पेश करूंगा तो मुझे यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देने की बजाय कहेंगे कि जो बाकी पीछे लोग बैठे हुए ये उनको पिलाओ, तो मेरे लिए बचेगा नहीं। कहते हैं मैं दिल में ये सोच रहा हूँ। मैंने जब प्याला पेश किया तो आपने फरमाया कि अबू हुरैरा जाओ जाके बाकी लोगों को भी बुला लो। तो वही बात हुई। कहते मैं गया तो उन सारों को बुला लाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला मुझे देने की बजाय किसी और साहबी को दे दिया, उसने पिया। किस्सा मुख्तसर 70 बंदों ने वो पानी पिया। 70 बंदों ने वो पानी पिया। मुझे बताइए उस प्याले की कोई जगह ऐसी जहां पे इन लोगों के होंठ ना लगे हुए। और ये सारे के सारे लोग कुरैश नहीं थे, चौधरी नहीं थे। बिलाल हबशी उनमें शामिल थे। बिलाल हबशी सिर्फ अकेले नहीं थे, उनमें सुहैब रूमी थे, वो भी गुलाम थे। सलमान फारसी भी उनमें मौजूद थे, वो भी गुलाम थे। तो ये सारे के सारे गुलामों का होंठ लगा दूध सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरी होंठों के साथ लगाया और पी लिया। मेरे मुर्शिद ने मुझे ये हदीस सुनाई। मैंने उसी वक्त किबला की तरफ मुंह किया और किबला की तरफ मुंह करके मैंने वो पानी पी लिया। मेरे सारे दोस्तों, मेरा वो पानी हलक से नीचे उतरने की देर थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर मदीना मुनव्वरा में एक और जहान रोशन हो गया। एक और जहान नहीं, एक कायनात मेरे ऊपर खुल गई, जिसका लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ये जो कुछ हमें जाहिरी जिंदगी में हो रहा होता है, मुराकबे में भी हमें इन सारी की सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। इसके बगैर चारा नहीं है। मुराकबे में भी अगर कोई बेअदबी हो जाए तो बंदे की पकड़ हो जाती है। इसके ऊपर अगर कल मुझे याद आप करा दें सूफियार उमर साहब का एक वाकया, मैं इंशाअल्लाह वो अर्ज करूंगा। अभी टाइम बिल्कुल खात्मे के करीब है। इसके ऊपर तबसरा अल्लाह खैर खैरियत रखे तो कल करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। इस सबक को मैं अभी अल्ताफुल कुरान में रख दूंगा, इसको सुनिए और इसके ऊपर कोई तबसरा अगर आए, आप सुनेंगे तो तबसरा आएगा, तो वो आप कल जरूर कीजिए। बहुत मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।